بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے فرینڈ؟ انشاءاللہ تعالی آج بھی میرے تمام فرینڈز ایمان کے نور سے بالکل روشن اور منور ہوں گے۔ آج میں اپنے دوستوں کو اللہ پہ یقین کی ایسی دلیل دوں گی جو ہر دلیل پر بھاری ہے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں رہتی۔ اور ہاں، یہ بھی دیکھیں گے کہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں کتنی ضروری ہوتی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہر علوم حاصل کر کے فارغ ہو گئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والی کی تلاش میں نکلے۔ دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت ہی نہیں معلوم ہوئی۔ آخرکار ان کی تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کچھ مناسبت معلوم ہوئی۔ ان سے جا کر انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کر لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کو تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کر دیا، لیکن ان کے اصرار پر انہوں نے مان لیا اور ان سے کہا کہ تم فلاں دن خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ جب وہ مقررہ وقت پر آئے تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہونے کے لیے پہنچے تو ان بزرگ نے اندر سے بند کر لیا اور پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر ان کے حالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے علم کا گھمنڈ ان سے نکالنے کے لیے یا ان سے دور کرنے کے لیے ان کے دل پر توجہ دی۔ اس توجہ سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ان کے دل سے نکل رہی ہے۔ جس طرح تیز ہوا سے کتاب کے ورق خود بخود پلٹتے ہیں، اسی طرح ان کے دل میں ورقوں کے پلٹنے کی محسوس ہونے لگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ جو کچھ پڑھ کر آئے ہو وہ نکل رہا ہے، اور جب یہ ظاہری علم نکل جائے گا تب باطنی علم آئے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا، حضرت ٹھہریے، اس ظاہری علم میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے اور بڑی ہی محنت کی ہے، راتوں کو جاگ کر لمبے لمبے سفر کر کے بڑی مشقتیں جھیل کر ان کو حاصل کیا ہے، اور آپ ذرا سی دیر میں ان کو نکال رہے ہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں آپ سے بیعت نہیں چاہتا، آپ مجھے بیعت مت فرمائیے، مجھے اسی حال میں رہنے دیجیے۔ ان بزرگ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، ظاہری طور پر تو یہ علم نکل جائیں گے، پھر باطنی علم جو تمہیں ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے تم بیعت ہو جاؤ۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہ ہوئے اور بیعت ہونے سے انکار کرتے رہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا، اب تمہاری مرضی، جب بیعت نہیں ہونا چاہتے تو میں زبردست نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اچھا، تم ہم سے بیعت نہیں ہوئے لیکن تمہارا تعلق اب ہم سے ہے، اس تعلق کو باقی رکھنا، کبھی کبھار ملتے رہنا، آتے جاتے رہنا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی تعلق کو قائم رکھا، پھر علوم شریعہ اور عقلیہ کو پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دوہریوں کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو انکار کرنے والوں کو دوہری کہا جاتا تھا۔ منکرین خدا کو یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے والے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دوہریے سے مناظرہ فرماتے تو بس 10 دلائل دے کر ہی ان کو شکست کر دیا کرتے۔ اتفاق سے ان بزرگ کی زندگی میں ہی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان آپ کے سرانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیاطین سے محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلائل ہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلائل پیش کیا، شیطان نے اس دلائل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دلائل کو پیش کیا، شیطان نے اس دلائل کو بھی توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے دلائل کو دیا تو شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اسی طرح دیتے دیتے 10 دلائل کمپلیٹ ہو گئے، لیکن ہر دلائل کو شیطان نے بڑی ہی خوبصورتی اور مہارت سے توڑ دیا۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ہر دلائل کو توڑ رہا ہے اور میری ہر دلائل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ میں لاجواب ہوتا جا رہا ہوں۔
اگر خدا نہ خواستہ اسی رفتار سے یہ مجھے لاجواب کرتا رہا تو میرے پاس دلائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، اور جب میرے پاس دلائل کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً مجھے بھی شبہ ہو گیا، اور یہ میرے لیے آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک 99 دلائل بھی اس شیطان مردود کے سامنے رکھ دیا، اور اب شیطان نے یہ 99 دلائل بھی توڑ ڈالا۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینے پسینے ہو گئے اور گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیں کہ چونکہ کچھ عرصے تک ایک بزرگ سے تعلق رہا، اس لیے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف کر دیا۔ اس وقت وہ بزرگ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پہ مارا اور کہا، اے راضی، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کو میں بغیر دلائل، کسی بھی عقلی دلائل کے بغیر مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی وہ الفاظ امام راضی کے کانوں تک پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی کے کانوں میں پہنچی تو امام راضی نے یوں ہی کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلائل کے مانتا ہوں۔ امام راضی نے فوراً وہ الفاظ زبان سے کہہ دیے، بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلائل کے کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس دلیل کے بعد کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ اس دلیل کے بعد تو اللہ کو ماننا اور اس کی آخرت کو ماننا ہی ہے، اور جنت اور دوزخ کو ماننا ہی ہے۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین، اور کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے سے ہمارا صحبت میں رہے کر اپنے اعمال کو اصلاح کرتے رہیں، پھر اس وجہ سے ہمارا خاتمہ بھی تو ایمان پر ہوگا نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے پیارے پیارے دوستوں کو میری یہ ننھی سی باتیں بالکل سمجھ اور پسند بھی آئی ہوں گی، تو پھر سوچنا کیسا، جلدی سے جائیے، لائک کریے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ باتیں کیسی لگی۔ اور میرے نئے آنے والے پیارے پیارے سے فرینڈ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ ایسی پیاری پیاری انفارمیٹیو باتیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جلد ملوں گی، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔